السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سورۃ الحجر پارہ نمبر 14. الف لام را حروف مقطعات تل کا یہ آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کھلے اور روشن قرآن کی. یعنی کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے، کیونکہ کتاب بھی یہی ہے اور قرآن مبین واضح قرآن بھی یہی ہے. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس طرح اسی طرح اس سورہ مائدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ نے تمہاری طرف، تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب. تو یہاں پر آیات الکتابی و قرآن مبین دونوں ایک ہی چیز ہے. پھر فرمایا وہ وقت بھی ہوگا ربما یود الذین کفروا، کہ جس وقت کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. آج کیا ہے؟ انکار کر رہے ہیں. بار بار کہا جا رہا ہے قبول کر لو قبول کر لو، لیکن ابھی یہ قبول نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک وقت ہوگا اس میں یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہوتا. یہ کون سا ہے؟ موت کے وقت، جب مر رہے ہوں گے، جب روح قبض کی جا رہی ہوگی، یا جس وقت فرشتے انہیں جہنم میں دھکیل رہے ہوں گے، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت یہ جب گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصے بعد سزا اور جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، اس وقت یہ خواہش کریں گے کاش ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوتا، ہمیں بھی نکال کے جنت میں داخل کر دیا جاتا. تو یہ پیغام جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک تک پہنچے، چاہے وہ مسلم ہے یا کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. کتاب ہم سب کی ایک ہے، نبی ہم سب کے ایک ہے، رب ہم سب کا ایک ہی ہے، پالنے والی ذات ایک ہی ہے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ انہیں چھوڑ دیجئے کھاتا ہوا، فائدے اٹھاتے ہوئے. اور وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، ان قریب وہ جان لیں گے. یعنی دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، مختصر سی ہے، فائدے اٹھاؤ، یہ جو بھی کرو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. پھر انہیں پتہ چل جائے گا، اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ ایک وقت ہے، اور جس وقت عذاب کا اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے پھر کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آ جاتا. یعنی بار بار کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا، فرشتے آئیں گے، اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر آ جا. اور ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. یعنی اس وقت اگر یہ چاہیں کہ اب فرشتے آ گئے ہیں، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں مہلت دے دیجیے، اب ہم ایمان قبول کر لیں، نیک اعمال کر لیں، تو اللہ نے کہا اس وقت کی مہلت نہیں دیے جاتے. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اس کو
تحریف اور تغیر سے بچانا ہمارا کام ہے۔ جس طرح یہودیوں نے اپنی کتاب توریت میں تبدیلیاں کر لیں، اپنی مرضی کی آیات رکھ لیں اور اپنی مرضی کے خلاف آیات ہٹا دیں، اللہ نے کہا یہ کتاب 1440 سال ہو چکے ہیں اس کو نازل کیے ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ کتاب میں ایک نقطے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہر چیز ویسی ہی ہے۔ کیوں ویسی ہے؟ کیونکہ اس کا حفاظت کے ذمہ رب تعالی نے خود لیا، اور یہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دنیا کے رائٹرز اپنی اپنی کتابیں لکھ لیتے ہیں، نہ وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس جیسی کتاب لکھ کر لے آؤ، اور نہ ہی وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، اور جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، گناہگاروں کے دل میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، یعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ یعنی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ کر دیا جاتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی برائی پر برائی کرتا ہے تو اس کی نظر میں برائی برائی بھی نہیں رہتی۔ اسی طرح فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، یعنی اوپر جائیں اور اوپر جا کر آنکھوں سے اپنے آسمان کی دنیا، انبیاء اور ہر چیز دیکھ کر آ جائیں، لیکن ان کے اندر اتنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے کہ یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وقت کیا کہیں گے کہ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، لیکن ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، یعنی جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے ہم شعلہ لگا دیتے ہیں دہکتا ہوا، یعنی شیاطین آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان سے غیب کی خبریں لانا چاہتے ہیں اور اسے لوگوں میں مشہور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نجومیوں اور کاہنوں کے پاس، اور وہ اس میں مزید جھوٹ ملا کر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی آسمان کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر بازو پھڑپھڑاتے ہیں، یعنی عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر، حکم کی فرمانبرداری کے طور پر، گویا کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ کہ جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا، اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والی شیاطین تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ جو شیاطین ہم نے یہ بنایا ہے ستاروں کو، تو ان لوگوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ ایک جگہ بیان کیا کہ ہم نے اس کو ان لوگوں کے لیے راستے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی تاکہ اس کے ذریعے روشنی حاصل کرو۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر اچل پہاڑ ڈال دیے ہیں،
یعنی اس میں پہاڑوں کو اس طرح سے ڈال دیا کہ یہ ہل نہیں سکتے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی جو تمہارے نوکر چاکر، غلام اور جانور ہیں، جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو، غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو، یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہوں، تم ان کے چارے خوراک کا انتظام بھی کرتے ہو، لیکن حقیقت میں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس کے رازق ہو، اگر تم انہیں کھانا نہیں دو گے تو بھوکے مر جائیں گے، اللہ نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست خود کیا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، یعنی خواہ وہ بارش ہو یا زمین کے اندر معدنیات ہو، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس سے وہی دیتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہم نے نازل کی، جو کچھ، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، یعنی ہواؤں کو بوجھل اس لیے کہا کہ یہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کہ تم جب چاہو اس پہ وہ رحمت کی بارش نازل کر لو۔ یہ اللہ ہی کی قدرت اور رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ طریقہ نہ رکھا ہوتا تو تم اس کو محفوظ نہ کرتے، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب وہ ہے جو سب کو جمع کرے گا، اور بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس کی پیدائش کا بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیسے کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہیں کس چیز پر غرور، تکبر، ناز ہے، اپنے علم پر، اپنے مال پر، اپنے اور ساری چیزوں پر، کس چیز پر، اولاد پر، بینک بیلنس پر، خوبصورتی پر، یہ سب کچھ تو تمہارا ہمارا دیا ہوا ہے۔ اپنی کسی بھی چیز کو یہاں یاد رکھو، صرف اپنی پیدائش کو ہی یاد کر لو۔ قرآن میں اللہ نے 7 طرح کی مٹی کا ذکر کیا، ایک خشک مٹی، بھیگی ہوئی، گوندی ہوئی بدبودار مٹی، اور ایسی جو خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو وہ ٹھیکری کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ نے مختلف جگہوں پر انسان کی تخلیق کے لیے ان تمام مٹیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے اس پورے پروسیس سے گزار کر انسان کو پیدا کیا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم غرور، تکبر کرو گے اور رب ہی کا انکار کر دو گے، یا رب کے احکامات کا انکار کر دو گے؟ اور جنات کے لیے بھی کہہ دیا کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے آگ کی لو سے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے لیے سجدے میں گرنا پڑنا ہے، یعنی میرا حکم کیا ہے؟ تعظیمی، تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تمام کے تمام فرشتے رب کے حکم کے تابع دار، جیسے ہی رب نے کہا سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔
کہا اے ابلیس تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین کہ تم سجدہ کرنے والی نہیں ہو؟ کہا کہ اس نے کہا لم اکم لاسجد لبشر، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہا فاخرج منہا فانک رجیم، کہ تو بحثت سے نکل جا، تو اب مردود ہے، یعنی تجھے تیری فرمانبرداری کی وجہ سے جنت میں رکھا گیا، اب تو نے یہیں پر ہی انکار کر دیا تو یہاں سے چلا جا، اور تیرے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے، اور کب تک؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے اٹھائے جانے والے دن تک۔ کہا کہ تو مہلت دیا گیا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت مقررہ تک کی مہلت ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض، کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے نافرمانی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ یعنی شیطان گناہ کے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان اگر نہیں بھی کرنا چاہ رہا وہ گناہ، تو شیطان کو نہ کوئی ایسی بات ذہن میں لے کر آ جاتا ہے کہ انسان وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، شیطان پہلے کیا دل میں لائے گا کہ نہیں کم ہو جائے گا، ہمارا مہینہ کیسے گزرے گا، آپ نے یہ سوچا نہیں گزر ہی جائے گا، پھر شیطان کیا لے کر آتا ہے، ابھی فی الحال چھوڑ دو اور آ جائیں گے تو زیادہ کر کے دے دینا، یعنی مزین کر کے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی نافرمانیاں انسان کر رہا ہوتا ہے، شیطان کی جتنی باتوں کو مان رہا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز ہی آپ دیکھ لیجئے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اٹھے، آپ نے سوچا ابھی تو ٹائم ہے تھوڑی سی دیر اور لیٹ جاؤں، آپ تھوڑی دیر اور لیٹ گئے، پھر کیا ذہن میں آیا نہیں ابھی تو ہے ٹائم تھوڑا سا اور لیٹ جاؤں، ابھی تو لیٹ اٹھ جائیں گے تو دوبارہ تو لیٹنا ہی نہیں ہوگا، اس لیے ابھی آرام کر لو۔ اور اس وقت شیطان یہ خیال کرتا ہے، اس وقت ہمیں خیال آتا ہے جب بالکل وقت نکلنے والا ہوتا ہے، پھر ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ سب سے بہترین عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، سوائے تمہارے نیک بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، کہ یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی تیرا داؤ نہیں چل سکتا، تو انہیں کہہ سکتا ہے، ان کے دل میں لا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، اور اگر چل بھی گیا تو کیا ہے کہ تو توبہ کے ذریعے اپنی بخشش کروا لیں گے، جو گمراہ لوگ ہیں وہی تیری پیروی کرتے چلے جائیں گے، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا، ایک دروازے سے مشرکوں کے لیے، ایک دروازہ دہریوں کے لیے، ایک دروازہ چوروں کے لیے، ایک دروازہ سود خوروں کے لیے، یعنی ہر ایک کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بات کہتے ہیں کہ 7 دروازوں سے مراد 7 طبقات ہیں، جیسے کہ الگ الگ نام آتے ہیں، جیسے سعیر ہے، حطمہ، لظا، سقر، جحیم، حاویہ۔ تو الگ الگ طبقات میں یا الگ الگ کسی نہ کسی فرق سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، جنہیں پتہ ہے زندگی بہت تھوڑی سی ہے، جنہیں یہ پتہ ہے کہ زندگی برف کی مانند ہے جو کہ پگھلتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہر دن گزرتا ہوا ایک دن ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے،
ہر سال گزرتا ہوا جس پر ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں سالگرہ کی، کیک کاٹا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ جتنے سال گزرتے جا رہے ہیں اتنے سال ہماری زندگی کے کم ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. ہم عیسائیوں کے طریقے پر سالگرہ منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے. ذرا یہ بھی سوچئے کہ اتنے سال ہماری زندگی کے کم ہو گئے ہیں، جو ہمیں موقع دیے گئے تھے نیکیاں کرنے کے، جو ہمیں موقع دیے گئے تھے خیر آگے پہنچانے کے، اس میں سے 1 سال لیس ہو چکا ہے. اور جب یہ انسان سوچتا ہے نا تو فاستبقوا الخیرات، پھر بھلائیوں میں دوڑتا رہتا ہے، پھر ایک کے بعد ایک بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان المتقین فی جنات و عیون، کے پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں کچھ رنجش اور کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے. یعنی اہل جنت کو جنت میں دخول سے پہلے ان کے دل میں جو بھی رنجش ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا، ان تمام برائیوں کو ہم نکال دیں گے، ان کے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ جو کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ انہیں آ کر فرشتوں نے سلام کہا، انہوں نے نہیں پہچانا. پہلے انہیں خوشخبری دی اور بیٹی کی خوشخبری دی، تو کہا کہ ابشرتمونی علیہ ان مسنی الکبر، کہ اس بڑھاپے کے آنے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو. اور اسی طرح کا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، فرشتوں نے کہا آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں. یعنی یہ خوشخبری رب کی طرف سے دے رہے ہیں، اس کے لیے دینے میں کوئی بھی اندھیرا نہیں ہے. اس نے جو لکھ دیا ہے آپ کے لیے وہ آپ کو لکھ کر دے گا، وہ لازمی اس نے دینا ہے. اسباب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ سارے اسباب کے ڈاکٹر نے منع کر دیا، عمر اتنی ہو چکی ہے، یہ مسئلہ سارے اسباب دینے کے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور میرے رب کی رحمت سے تو نا امید تو صرف گناہگار اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہو سکتے ہیں. یعنی رب کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ نے جو چاہا کیا اور جیسا چاہا کیا، جو ہمارے حق میں بہتر تھا وہ ہوا، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا. پھر پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے، یعنی کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ کہنے لگے ہم گناہگار قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور صرف اہل ایمان کو نجات دینے والے سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا گیا ہے. پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو، یعنی پہلی بار آئے ہو اس بستی میں، کبھی یہاں دکھائی نہیں دیے. انہوں نے کہا نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی عذاب الہی، اور ہم بالکل سچے ہیں. کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، خاندان سمیت
اس رات کے کسی حصے میں چل دیں اور آپ ان کے پیچھے رہنا تاکہ مومن پیچھے نہ رہے. اور خبردار تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. پیچھے مڑ کر کیوں نہ دیکھنا؟ پیچھے تمہارے رشتہ دار ہوں گے جن سے تمہیں بے حد محبت ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں ان کی محبت بیٹھ جائے اور تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ. تو صرف آگے دوڑتے چلے جانا جس جگہ اللہ نے تمہیں جانے کا کہا ہے. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. جب شہر والے لوگ جو تھے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی خوبصورت نوجوان آئے ہیں، کیونکہ ان کے قوم کا عمل ہی ہم جنس پرستی تھا، تو وہ لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے. اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگے مجھے میری مہمانوں سے متعلق رسوا نہ کرنا، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا ہے. یعنی انتہائی گھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط، تو ان اجنبیوں کو کیا لگتا ہے جو ان کی حمایت کر رہا ہے؟ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہوا؟ ان کو اپنا مہمان نہ بنا. اسی طرح کی وہ ساری گفتگو کر رہے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، بیٹیاں ہیں جن کو تم نکاح میں دے سکتے ہو اور جن کے ذریعے تم اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی مستی میں سرگرداں تھے. یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آنی تھی کوئی بات. اور اسی طرح بس سورج نکلتے ہی انہیں ایک بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا اور وہ ایسے ہو گئے کہ شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. اور بے شک یہ نشانی ہے بصیرت والوں کے لیے، اور یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ایک عام شاہراہ تھی. قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھیں اور ہر آنے جانے والے کو انہیں بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ 5 بستیاں تھیں: سدوم، صعبہ، سعوہ، عشرہ، دوما، کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب الایکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے لیا. اور یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں. اور اسی طرح سے جھٹلایا اصحاب الحجر نے، ہجر والوں نے بھی رسول کو جھٹلایا. یعنی اصحاب الحجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جس کو قوم سمود کہتے ہیں. انہیں اصحاب الحجر کہا گیا. یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان تھے. انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح کو جھٹلایا، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسی ہے جیسے کہ سارے پیغمبروں کو جھٹلا دینا ہے. اور وہ اعراض کرنے والے ہو گئے اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور بے خوف ہو کر رہتے تھے. یعنی انہیں کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ کوئی ذات آسمانوں پر موجود ہے جو ان سے حساب کتاب لے گی. بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اور اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، جو کچھ اس پہ مگر حق کے ساتھ. یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، بس آپ حسن اور خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے اور انہیں سمجھاتے رہیے. اور بے شک آپ کا رب وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جاننے والا ہے. تحقیق ہم نے آپ کو 7 من المثانی 7 آیتیں دی ہیں.
کہ دہرائی جاتی اور عظیم قرآن بھی دے دیا. یعنی سبعا من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. یعنی ایسی 7 آیتیں جو بار بار ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں. جیسے کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سبعا مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں. اسی طرح اس کے اور دیگر نام بھی آتے ہیں، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الکنز وغیرہ. اور پھر کہا کہ آپ ان لوگوں کی طرف اپنی نظر ہرگز نہ دوڑائیں جن سے ہم نے ان میں کئی قسم کے لوگوں کو بہترمن کر رکھا ہے. نہ آپ ان پر افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنی بازو جھکائے رکھیں. یعنی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت ساری نعمتیں دی گئی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے بہت سارے فائدے لیے ہوئے ہیں. آپ ان کی طرف آپ کو نہ کیجیے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اپنے بازو رحمت کے ساتھ مومنوں کے لیے جھکا کے رکھنا ہے. کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں کو اتارا. جو لوگ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، یعنی الگ الگ ٹکڑوں میں ایک جیسے انہیں قرآن کو تقسیم کر دیا، قسم آپ کے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ہر اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. اب قرآن کریم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اپنی آیت فائدے کی ہوئی اس کو لے لیا، اس پر ایمان لے آئے. جو مشکل لگا وہ نہیں لیا، یعنی اپنی مرضی کے آیات کا انتخاب کر لینا اور اس کو مان لینا، باقی کو چھوڑ دینا. یا آپ کے فائدے کی جو آیت ہے اس کو لے لیا، باقی بھول گئے. انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ سے جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں قریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے پروردگار کی تصدیق کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. یعنی یہاں ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ خیر کے راستے پر چلتے ہیں، جب آپ کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی تصدیق کرنی ہے. آپ اللہ کی تصدیق اور ہم میں اتنا مشغول ہوں کہ آپ کا دھیان اس طرف جا ہی نہ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی عبادت کا وقت کیا ہے؟ زندگی بھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں. اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی بھی مدد حاصل ہوگی. اور سجدوں سے مراد یہاں نماز ہے اور یقین سے مراد موت ہے. یعنی جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک آپ عبادت میں مشغول رہیے. سورۃ النحل، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اللہ نے اس سورت میں شہد کی مکھی کا واقعہ بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النحل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا آ گیا اللہ کا حکم، آپ جلدی نہ کیجیے. یعنی آپ کے لیے ہجرت کا حکم آ چکا ہے، آپ اس کی تیاری کریں. آپ جلدی نہ کیجیے ان کے لیے، عذاب کے لیے چھوڑ دیجیے انہیں ان کے حال پر. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند اور بالا ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. نازل کرنے والی ذات ہے وہی حضرت جبرائیل کو اپنے حکم کے ساتھ، اور وہ اپنے نبیوں میں سے جس پر چاہتی ہے، اپنے انسانوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کو نازل کر دیتا. حکم کیا یہ کہ ڈراؤ، نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے، بس مجھ سے ڈرو. اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، بلند ہے وہ جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اسی نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. یعنی انسان اپنے پیدائش کا طریقہ، پیدائش کا مرحلہ دیکھے کہ کس حقیق سے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، کہ پیدائش کیسی ہوئی ہے. اور وہ پیدا ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد جھگڑا کر رہے ہیں، اور جھگڑا بھی ہم سے کر رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے دوبارہ پیدا کریں گے.
جب یہ گل چڑھ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے. یہ ہم سے جھگڑے کر رہا ہے تو اپنی پیدائش کو تو یاد رکھیں. والانعام خلقها، اور چوپائے ان کو بھی اس نے پیدا کیا، اور انہی چوپائے کے ذریعے تم اپنے لباس بناتے ہو، یعنی سردی گرمی سے بچنے کا سامان. یہی لباس تمہارے لیے ہے. یعنی جانوروں کے اون سے تم فائدے اٹھاتے ہو اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے، زینت ہے، فخر ہے. تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے جب تم اپنے جانوروں کے ریوڑ کو لے کر نکلتے ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت چرانے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تم سوار ہوتے ہو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اس پر، اور تم اس کو حاصل نہیں کرنے والے تھے. یعنی جانوروں کو اپنے تابع نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نے نہ کیا ہوتا تو. بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اسی طرح گھوڑے، خچر، گدھے، ان تمام کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا تاکہ تم ان پر سواری کرو. وہ باعث زینت ہے تمہارے لیے. یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد فائدہ تو ان سواریوں کا پر کرنا ہے، لیکن زینت کے بھی باعث ہے. یعنی اس کو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو یہ کام کریں یا جو اس سے فائدہ اٹھائیں. اس آیت میں 3 جانوروں کا ذکر ہے. یہ صرف سواری کے لیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ صحیح حدیث سے گھوڑے کی حلال ہونا ثابت ہو جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. اذن فی لحوم الخیل، اور جس طرح سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینے میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، آپ نے منع نہیں فرمایا. اس وجہ سے اکثر علماء گھوڑے کے حلال ہونے کے بارے میں اس کے قائل ہیں. اور یہاں سواریوں کا ذکر کیا گیا تو یہ بہترین سواریاں ہیں. آج کل ہمارے ہاں اور بہت ساری سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں اور کارز ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ہوائی جہاز ہیں. یعنی یہ بھی ساری ہماری سواریاں ہیں. تو کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر بھی یہ کچھ نہیں بنا سکتا تھا. یہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اللہ پر ہے راستے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، یعنی ہر چیز کا راستہ اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے. یعنی اللہ نے سیدھی راہ بتا دی انبیاء کرام کو بھیج کر، ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کر دیا. اور لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا بعض ٹیڑھی راستے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. لیکن چونکہ جبر ہوتا، اللہ زبردستی کسی کو بھلائی کے راستے پر نہیں لاتا. اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے بتا دیا کہ تم کون سے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو. وہ یہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی جو غور و فکر کرتے ہیں. اسی نے رات دن اور سورج کو چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں. اس میں عقل مند لوگوں کے لیے ایک نشانی موجود ہے. یعنی دنیا میں دیکھو، رات دن، سورج، چاند، ستارے، کتنی ساری چیزیں ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. اور بہت سی چیزیں، طرح طرح کے رنگ ایسے ہیں کہ مختلف الوان ہو،
کہ جس کے رنگ بالکل مختلف ہیں. رنگ دینے والی ذات کون سی ہے؟ یہ تمام رنگ ہمیں کتنے پسند ہیں اور ہر رنگ میں کوئی ایک رنگ خاص ہمیں پسند ہے. یہ رنگ آئے کہاں سے؟ یہ اللہ نے ہی تو بنائے ہیں. اللہ نے پھولوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، اپنی تمام کی تمام تخلیقات کے ذریعے یہ رنگ ہمیں دکھا دیے. اور بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے. وہ اللہ وہی ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا دریا کو تاکہ تم اس کے ذریعے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نکال سکو. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی نکلتی ہیں. کس طرح سے یہ اللہ کے حکم سے چل سکتی ہیں کشتیاں، ورنہ اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی میں جتنی طاقت ہے اس میں کوئی ایک کشتی نہیں چل سکتی. لیکن یہ اللہ کا فضل، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف تم اس باہری جہاز کے ذریعے جا سکو اور رزق تلاش کرو. یہ تمام کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ سکے. یعنی اگر یہ زمین میں پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہل رہی ہوتی، پھر تم کیا کرتے؟ اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل تک پہنچو. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں. کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی خالق اور مخلوق دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک اللہ ہے جو کہ ہر چیز پیدا کرنے والی ذات ہے، اور ایک یہ دوسرے معبود جنہیں تم پکار رہے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ انہیں تو خود اللہ نے پیدا کیا. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے. ذرا سوچئے اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. ابھی اگر آپ ایک کاپی اور پین لے کر بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا، اس پر لکھتے چلے جائیں، اور ایک طرف ایک کالم پر وہ لکھیں جو آپ کو اللہ نے نہیں دیا، وہ لکھتے چلے جائیں، کون سی چیزیں زیادہ ہوں گی؟ اس وقت تو سب سے بڑی نعمت آپ کا سانس لینا ہے، کہ جو کورونا کی صورت میں ایک بیماری ارد گرد موجود ہے، وہ بیماری کتنی تکلیف دہ ہے کہ اس بیماری میں انسان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے. کیا وینٹیلیٹر کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کوئی آسان چیز ہے؟ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اس وقت جو انڈیا کے حالات ہیں سبھی نے دیکھی ہیں ویڈیوز، ہم سبھی جانتے ہیں. تو یہی سارے حالات پہلے اور ملکوں پر رہے، اب یہ انڈیا کے ہیں. یعنی یہ تمام وہ دن ہیں جو بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی کے معاملات فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اس وبا سے محفوظ رکھے. کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. ہماری نیند کتنی بڑی نعمت ہے. ہم وقت پر سوتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں. نیند جیسی نعمت کا اس سے پوچھا جائے جس کو نیند نہیں آتی تو راتوں پوری رات چکر لگا کے گزار دیں. ہم چل پھر سکتے ہیں، اپنے 10 کام کر سکتے ہیں. ان سے پوچھا جائے جو پیرالائز ہیں، جو دوسروں کے محتاج ہیں، کوئی اٹھا کر انہیں ویل چیئر پر بیٹھائے گا تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت بنایا. اور اگر کسی کو کوئی ایسی نعمت نہیں بھی ملی ہے تو اس کے لیے بھی بدلے میں جنت رکھی ہے. جیسا کہ اگر کوئی نابینا ہے، کوئی بلائنڈ ہے، دکھائی نہیں دے رہا اس کو،
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا بشارت دی کہ جس کی اللہ 2 آنکھیں لے لے، وہ بدلے میں صبر کے سوا کچھ نہ کرے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بدلے میں سوائے جنت کی کچھ نہیں ہے. یعنی آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی امانت ہیں، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے. لیکن جس کو نہیں ملی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے کہ اللہ نے باقی سب تو میرا صحیح سلامت بنایا، تو اس کے لیے جنت ہے. اور یہاں اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، جنت میں تو جا کر سب نعمتیں اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اب وہ جنت تو ایسے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے، نہیں نکالے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرو اور جو تم چھپاتے ہو، ہر چیز کو جانتا ہے. اور جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. بس جو لوگ نہیں مان لاتے آخرت پر، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں، اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. نہیں ہے کوئی بھی شک. اللہ وہ ذات ہے یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اتنی سخت وعید تکبر کی کہ فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا. اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہوگا دوسرے سے. ذرا سوچیے ہم کسی معاملے میں خود کو بہتر تو نہیں سمجھ رہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے پہلے لوگوں کی. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ان کی عزت اور ہر دھرمی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھ حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے. یعنی خود نے جو گناہ کیے اس کا بھی بوجھ، اور جو اور لوگوں نے ان کی وجہ سے گناہ کیے ان کا بھی بوجھ انہیں اٹھانا ہوگا. دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ. اللہ اکبر. ذرا سوچیے ایک انسان کے لیے اپنے ہی بوجھ اٹھانا کتنا مشکل ہے. اپنے ہی گناہ وہ کیسے اٹھا سکے گا. اور ایسا انسان، بدبخت انسان کہ جس نے لوگوں کو برائی کا راستہ دکھا دیا ہو، جس نے کسی برائی کی ابتدا کر دی اور لوگ پیچھے وہ کام کرتے چلے جا رہے ہوں، تو روز قیامت وہ خود بھی برائی اپنا بوجھ اٹھائے گا اور دوسروں کا بھی اٹھاتا چلائے گا. جیسے کہ ہم نے حابیل اور قابیل کے واقعے میں پڑھا کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے، ہر قتل کا بدلہ قابیل کو مل رہا ہے، ہر ایک کا گناہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے. یہ تو وہ ہیں جو برائی کے راستے پر لگا رہے ہیں. اب وہ لوگ جو خیر کے راستے پر لگے ہیں، یعنی جو لوگوں کو اچھائی کے راستے پر لا رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے. اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو ان سب کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے ہیں. یعنی بھلائی کے راستہ دکھانے والوں کے لیے اجر ہے اور برا کا راستہ دکھانے والوں کے لیے وبال ہی وبال ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں شامل ہوں گے. کیا ہم صرف اپنی نیکیاں دنیا سے لے کر جائیں گے، یا ہم ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس راستے پر لگائیں گے کہ ان کی نیکیاں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی. تحقیق مگر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے آئے ان کے پاس، اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا. پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک الذین کنتم تشاقون فیہم، کہ جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی سمٹ گئی ہے. جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں
جب ان کی روح قبض کی جائے گی تو وہ اس وقت اچھا پیغام دیں گے، جھک جائیں گے اور کہیں گے ہم برائی نہیں کرتے تھے. آج وہ ہر دھرمی سے کہتے ہیں کہ جو کر سکتے ہو کر لو، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. اس دن وہ سلامتی کا پیغام ڈال دیں گے. کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی ویڈیو دکھا دے گا. تمہارا ریکارڈ جو تیار کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام ریکارڈ نکال دیا جائے گا. اللہ کے لیے کسی کا ریکارڈ محفوظ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ دنیا میں USB میں کتنا ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں کیا کچھ ہم ڈال سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں کچھ سیو نہیں رکھ سکتا اپنے پاس. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس اب ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. بس کیا برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا. جن لوگوں نے بھلائی کی اور ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہی ہے. اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے. ہمیشگی والے باغات ہیں، یدخلونها تجری من تحتها الانہار، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیچے نہریں جاری ہوں گی. کتنا خوبصورت منظر ہوگا. ہم دنیا کے ان مناظر کو کتنا انجوائے کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی اگر پاکستان ٹور پر گیا ہے یا کوئی ایسی جگہ گیا کہ جہاں اتنے خوبصورت مناظر ہیں، وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ نے جنت میں تو بتا دیا خالدین فیہا، ان تمام نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ رہو گے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جب ان کو فرشتے، وہ جن کی جانب فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ طیبین، وہ پاک صاف ہوتے ہیں گناہ سے، شرک سے، نافرمانیوں سے، تو ان پر سلام پیش کیا جاتا ہے. یعنی فرشتے آتے ہی سلامتی دے دیتے ہیں. روح قبض کرتے ہی، یعنی اہل ایمان کا انجام، حسن انجام فوراً وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمارے پاس بلاوا آ جائے. کیا کوئی کسی کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس دن فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے؟ انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صحیح سلامت ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوا ہوتا، اور اچانک سے کوئی چھوٹی سی وجہ اس کی موت کا بہانہ بن جاتی ہے. یاد رکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب کے سب اللہ کے لیے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب لوٹ کر جانا ہے تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. فرما دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، یہ کافی لوگ قبول ہی نہیں کر رہے اور یہ قبول کرنا بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے؟ اور جب عذاب آ جائے اس وقت ان سے پوچھا جائے، رب کا حکم آ جائے، اور اس وقت ہی یہ ایمان لے کر آئیں گے. بس انہیں برے اعمال کے سبب وہی بدلہ ملے گا اور ان کو گھیر لیا جائے گا ان کے گناہوں کے سبب. یا اللہ نے فرمایا طیبین، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں. مومن روح جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے. تو جب اس کی روح پاکیزہ تو اس کا عمل بھی پاکیزہ، اس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہوتی ہے. وہ بے وجہ نہیں بولتا رہتا، وہ بے وجہ تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرتا رہتا، وہ بے وجہ غیبت چغلی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا رہتا. اور مومن ناپاکی کی حالت میں نہیں رہتا. جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ، صغیرہ گناہ نماز کے ذریعے، خیر کے ذریعے، بھلائیوں کے ذریعے معاف کروا لیتے ہیں. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے، نہ ہمارے باپ دادا ان چیزوں کو حرام کر لیتے اپنے اوپر اپنی مرضی سے.
تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے باوجات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تحقیق ہم نے ان سے پہلے رسول بھیجے ہر ایک جماعت میں، اور ہر ایک کا پیغام یہی تھا، او عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے رک جاؤ، اس کی عبادت نہ کرو، اس کا کہا نہ مانو۔ کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، اور کچھ پر اللہ کے عذاب کا قول ثابت آ گیا۔ اگر آپ حرص رکھتے ہیں ان کی ہدایت پر، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو کوئی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، پختہ قسمیں، کہ اللہ ہرگز دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہہ دیا تو تم نے مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے تمہیں۔ ہمارا تو قول، ہم جب کسی بھی کام کا حکم دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ہم صرف کن کہتے ہیں، فیکون ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد جو ظلم کیا گیا، ضرور ہم انہیں ٹھکانے دیں گے، بہترین ٹھکانہ دنیا میں، اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ہم انہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور اسی پر صبر کرتے رہے، اسی پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، پر کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو یا تو آسمانوں کے اوپر سے آئے گا یا زمین کے نیچے سے، اور اس جگہ سے بھی آ سکتا ہے جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو اللہ نے پیدا کیا، کہ اس کے سائے گرتے ہیں دائیں اور بائیں جانب سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، وہ عاجزی کرتے ہیں۔ یعنی درخت بھی جو ہیں وہ اگر جھکے ہوئے ہیں تو رب کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انسان کیسے نہیں کرے گا؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ہر چیز اسی کو سجدہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح فرشتے بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ وہ ان پر ان کے اوپر سے عذاب لے آئے، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے گا۔ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں، جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جب چاہیں گے کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے نہ تم دو معبود بناؤ، بے شک ایک ہی معبود ہے، بس مجھے سے ڈرتے رہو، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے لازمی دین ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم اسی کی طرف دوڑتے ہو، پھر اسی سے فریاد رسی کرتے ہو، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس کو بھلا دیتے ہو۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُم بِالْأُنثىٰ، کہ اور اگر جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، ذلت اس کو فیل ہونے لگتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے اب میں اپنے چہرے کو کہاں چھپاؤں، میں لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ غم کی وجہ سے، غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ، اسے ایسا، یعنی جب بیٹا ہو تو وہ خوشیاں مناتا ہے، اور جب بیٹی ہو تو وہ اپنے لیے بہت زیادہ پائی سے تحقیر سمجھتا ہے، اور اپنے قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اور اس وجہ سے جو اس کو خوشخبری دی گئی تھی اس کو وہ خوشخبری نہیں غم خبری لگ رہی تھی،
اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو زندہ رہنے دوں یا میں اس کو مٹی میں دبا دوں، زندہ درگور کر دوں۔ خبردار، برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی کہ زمانے جاہلیت میں اللہ تعالیٰ جب اسلام نہیں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے یہ طریقہ عام تھا، اور اس طریقے سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے۔ فرق ہے بس یہ کہ پہلے علل اعلان ہوتا تھا، اب چھپ کر کیا جاتا ہے۔ یعنی آج بھی ساسیں اس بات پر اپنی بہوؤں کو باتیں سنا رہی ہیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج بھی ایک عورت کو اس وجہ سے سنایا جا رہا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ ہم کیا اس بات کو بھول گئے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے عطا کرے، اور جب تک اللہ آزمانا چاہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے بلند مثال ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ نہیں پکڑتا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ کسی بھی زمین والے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اچانک نہیں پکڑ لیتا، بلکہ ان کے پاس نبیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ کی، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پہلے ہوتا ہے اور نہ ایک گھڑی بعد۔ اور یہ اللہ کے لیے غیروں کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں اور جھوٹ زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی کہا گیا ہے اور ہم صحیح دین پر ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں۔ یاد رکھو، ہم نے نہیں نازل کی کتاب مگر اس وجہ سے تاکہ اختلاف جو درمیان میں ان لوگوں کے سب کو واضح کر دیا جائے۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی پانی کے ذریعے مردہ زمین کو آباد کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ جانوروں میں عبرت کیا ہے؟ ذرا دیکھو کس طرح ہم تمہیں اسی جانور سے دودھ پلا رہے ہیں، اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور لیکن اسی کے درمیان سے لبنن خالصاً ہم خالص دودھ نکال رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک ہی چارہ کھاتی ہے، اور لیکن وہی چارہ کچھ اس کے لیے خون کا ذریعہ بن جاتا ہے، کچھ گوبر کا، اور کچھ اس کے لیے دودھ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیا تم نکال سکتے ہو؟ پھلوں کو دیکھو، کھجور اور انگور کے طرف، کہ کس طرح سے ہم نے تمہیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ پھر اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ شہد کی مکھی کی طرف رب تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ایک گھر بنائے پہاڑوں میں اور درختوں میں۔ یعنی شہد کی مکھی اللہ کے حکم کی کتنی تابع دار کہ اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اس کو کہا ثم کلی من کل الثمرات، کھاؤ ہر پھل میں سے، یعنی ہر پھل سے کھا کر رس جمع کرو اور چلو اپنے رب کے راستے پر، یعنی تمہارے رب نے جو تمہیں راستہ بتا دیا ہے اس راستے پر چلو۔ یعنی شہد کا عمل کارخانے کا عمل ہے۔ جس طرح ایک جوس بنایا جاتا ہے، کتنے سارے پروسیس سے گزر کے وہ بنتا ہے، کتنے سارے ورکرز اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرو، شہد اور شہد کی مکھیاں کس طرح سے اس کام کو سر انجام دے رہی ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے جو کام مقرر کیا وہ کام کر رہی ہے۔
یعنی اس کے مقصد تخلیق لوگوں کو شہد دینا ہے اور اپنے رب کا حکم ماننا ہے، وہ اس حکم کو مان رہی ہے۔ کیا ہم اس شہد کی مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہمیں ہماری تخلیق بتا دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد ہم بھول گئے۔ یاد رکھو ہم نے اسی شہد میں تمہارے لیے شفا رکھی ہے، اور بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی شہد ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ نے کہہ دیا، تو ہم اگر اس پر یقین نہیں کریں گے تو ہم انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا، اور وہ جب چاہے گا تمہیں ایک رذیل عمر کی طرف لے جائے گا، ایسی عمر جو کسی کام کی نہیں ہوگی، بالکل نکمی ناکارہ عمر، اور ایسی عمر میں کہ جب تم علم رکھنے کے بعد بالکل لا علم ہو جاؤ گے۔ علم رکھنے کے بعد کیا ہے کہ تمہارے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں گی، بہت ساری سرٹیفکیٹس ہوں گے، لیکن جب تم بوڑھے ہوگے اور اپنے گھر کی کسی ایک کونے میں اپنی چارپائی پر پڑے ہوں گے، جس وقت تمہیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یا نہیں، جس وقت تم یہ بھی یاد نہ رکھ سکو گے کہ مجھے دوا کھانی ہے یا نہیں، کہاں گئی وہ ساری طاقت، کہاں گیا وہ سارا روپ، کہاں گیا وہ سارا غصہ؟ جب تم جوانی میں تھے جس اکڑ کے ساتھ رہتے تھے، بھول گئے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بہت واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا بے بس ہے، کہ ہم تمہیں لوٹا کر اسی حالت پر لے آئیں گے جس حال میں تم بچپن میں تھے۔ یعنی جب بچپن میں تھے جتنے کمزور بے بس تھے، وہی حال تمہارا بڑھاپے میں ہو جائے گا۔ تم ایک بات 10 بار کرو گے، تم ایک ہی چیز کی ضد بچوں کی طرح کرتے رہو گے۔ تو اپنے علم پر غرور نہ کریں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا اپنا کوئی بھی کریڈٹ اس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو یہ سب عطا کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی رزق کے معاملے میں، اور تم میں سے لوٹانے والے نہیں اپنے رزق کو اپنے نوکروں کی طرف، اور تم یہ چاہتے نہیں ہو کہ تم اور تمہارے نوکر بالکل ایک ہی جگہ پر آ جائے، برابر برابر۔ کیا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ یعنی جب تم یہ نہیں چاہتے تمہارا نوکر تمہارے برابر میں آ کر تمہاری چیئر پر بیٹھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے پسند کرے گا کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ تم غیروں کو دے دو؟ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنا دیا، تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کر دیے، تمہیں رزق پاکیزہ عطا کر دیا۔ کیا باطل پر تو وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں؟ وہ اللہ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی جو نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے لیے رزق ہے آسمان اور زمین میں، وہ استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کے سمجھا رہے ہیں، اور یہ تمام مثالیں اللہ اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے تمہیں جب تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تھا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کون سی کتاب کا علم تمہارے پاس تھا؟ کون سی ڈاکٹری کی ڈگری تمہارے پاس تھی؟ کون سے انجینئر تھے؟ کیا تھے تم اس وقت؟ تمہیں تو رزق اپنا کھانا پینا بھی نہیں آتا تھا،
لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس نے تمہیں سماعت اور بصارت اور دل عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اس سماعت سے رب کی باتیں سنو، اس بصارت سے رب کی نشانیاں دیکھو، اور دل سے غور و فکر کرو. کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف کہ کس طرح وہ فضا میں آسمانوں پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں؟ کون روکتا ہے انہیں سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر کو بنایا، سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، اور اسی طرح تمہارے لیے چوپائے کہ جن کے ذریعے تم اپنی سردی اور گرمی کو حاصل کرتے ہو، اور انہیں جانوروں کے اون کے ذریعے تم فائدے اٹھاتے ہو. اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اکنانا، کہ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا، ہر چیز میں ذرا غور و فکر تو کر کے دیکھو کہ کیا کچھ اللہ تمہارے لیے بنا رہا ہے. ان تمام کی تمام نعمتوں پر ذرا غور کرو کہ کس طرح سے اسی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، یعنی جو تم دشمن سے مقابلے کے وقت استعمال کرو. وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے اور تم فرما بردار بن جاؤ. پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے. وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر وہ اس سے کا انکار کر دیتے ہیں. ان میں سے اکثر کافر ہیں. جس دن ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اور ہر کافر کو نہ اجازت دی جائے گی، نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. آج کہا جا رہا ہے لوٹ جاؤ اللہ کی طرف اور اس اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن نہیں مان رہے تو پھر اس دن کچھ نہیں کہا جائے گا. موقع ختم ہو جائے گا تمہارے پاس، اور اس دن ظالموں کا عذاب ہرگز کم نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اس دن وہ کہیں گے کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے، ہم ویسا نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ان کا عذاب پر عذاب دگنا کر دیا جائے گا. یعنی عذاب پر عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور ان سے کوئی بھی معاملہ آسانی کا نہیں کیا جائے گا. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کی شفا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور بے حیائی کے کاموں سے رکے رہنے کا. ظلم اور زیادتی سے وہ روکتا، وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے. یعنی اللہ خود نصیحت کر رہا ہے کہ اب بھی نہیں مانو گے اس کی باتوں کو. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوٹ کاٹا، بڑی محنت سے اس نے سوٹ کاٹا، اور اس کے بعد پھر ایک ایک دھاگا کر کے اس کو بنا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو خراب کر ڈالا. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرو اور نیکی کر کے کچھ نہ کچھ ایسا کر دو کہ سب کی سب ضائع ہو جائیں. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور ضرور وہ بدلہ دے گا جو صبر کیا ہے. یعنی اللہ کو صبر اتنا پسند ہے کہ اللہ خاص طور پہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ دیں گے. اور جو کوئی بھی نیک عمل کر کے لے کر آئے گا، وہ مرد ہے یا عورت،
وہ مومن ہوگا ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ضرور ہم اسے بدلہ دیں گے اس کے اجر کا اور بہترین بدلہ جو وہ کرتے تھے. جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان سے پناہ طلب کرو. بے شک وہ شیطان مردود ہے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی دلیل ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، کوئی غلبہ نہیں ہے. وہ انہی لوگوں پر غالب آتا ہے جو انکار کرنے والے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 103 نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیا تھا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے. یعنی یہ ایک آدمی ہے جو آ کر سکھا کر اسے چلا جاتا ہے، اور اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے. یعنی کسی عام شخص کی طرف انہوں نے نسبت کر دی اور کہہ دیا کہ یہ فلاں فلاں شخص روز آ کر یہاں بیٹھتا ہے، یہ سکھا کر چلا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ تو اجمی شخص ہے جس کی عربی زبان نہیں ہے، تو جو غیر عربی کیسے سکھا سکتا ہے عربی زبان کو؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو جھوٹ باندھتے ہیں انہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راستہ نہیں دکھاتا. کیوں نہیں دکھاتا؟ کیونکہ وہ راستہ حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اور جو نہیں حاصل کرنا چاہیں گے یہ ہدایت ایسی چیز ہے جو کہ مانگنے سے، طلب کرنے سے ملے گی، خود بخود نہیں ملے گی. دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں گی لیکن یہ ہدایت نہیں ملے گی. یہی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر. یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، عزت، شہرت، کامیابی، دولت سب یہی مل جائے. اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت اور بصارت پر بھی، اور یہی لوگ غافل ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہ نقصان اٹھائیں گے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی، ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. جس دن ہر نفس تجادل عن نفسہا، جھگڑا کرے گی نفس کے بارے میں، اور ہر ایک نفس کو جو کچھ وہ کر کے لے کر آیا اس کو بدلہ ملے گا. کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ذرہ برابر نیکیاں کر کے لائے ہو وہ بھی پالو گے، اور اگر نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں تو وہ سب بھی اپنے سامنے پائے گا ہر انسان. تحقیق ان کے پاس رسول آئے ان میں سے، انہوں نے اس کو جھٹلایا، بس ان پر عذاب نے پکڑ لیا. وہ ظالم تھے. کھاؤ جو کچھ تمہیں تمہارے اللہ نے دیا، حلال پاکیزہ رزق، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم ہو اسی کی عبادت کرنے والے. بے شک حرام کر دیا تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. لیکن کھا سکتے ہو جب مجبور ہو، بے بس ہو، انتہائی مجبوری کی حالت ہے، اس صورت میں کھانا ہے. لیکن سرکشی نہیں کرنی، اس کو مزے لے کر نہیں کھانا، اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے نہیں کھانا، کراہیت کے ساتھ کھانا ہے. نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے اپنی مرضی سے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کیا حلال کیا کیا حرام کیا. بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جو یہودی ہیں ہم نے حرام کر دیا، جس کو بیان کرنا آپ پر اس سے پہلے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے جس کو چاہا حلال کیا، جس کو چاہا حرام کر دیا. بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو جو برے عمل کرتے ہیں جہالت کے ساتھ، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا،
غلطی کی، نادانیاں کی، لیکن پھر توبہ کی، اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات نہ کرو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، مشرک تھے، وہ تو ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، ایک دین پر قائم رہنے والے تھے، شکر گزار تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہیں چن لیا تھا اور انہیں ہدایت دی تھی اللہ نے سیدھے راستے کی طرف، اور انہیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کی گئی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ہم نے وہی کہ آپ کی طرف یہ کہ پیروی کرو دین ابراہیم کی، جو کہ یک طرفہ ہے، جو کہ یکسو ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ بے شک بنا دیا گیا ہفتے کے دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنانا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے۔ کس طرح سے؟ حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، اور وہ ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جھگڑا کیجیے ان سے لیکن اس طریقے سے جو بہترین ہے، یعنی آپ کا کام انہیں بھلائی پر لانا ہے، نہ کہ بھلائی سے اور دور کر دینا ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہوئی ہے اس کے راستے سے، وہ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو وہی بدلہ لینا جو تم پہ ظلم کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر بھی بدلے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر تم نے صبر کیا، یہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ پر ہے، یعنی اس کا بدلہ اللہ ہی آپ کو دیں گے۔ اب یہاں یہ بھی بتا دیا کہ جب آپ اس راستے پر نکلتے ہیں تو آپ کو بہت سی مشکلات، بہت سی تکلیفیں پیش آئیں گی، آپ نے صبر کرنا ہے اور اس کا بدلہ اللہ کے ہاں پائیں گے۔ غمگین نہ ہو اور اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ محسوس کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے وعظ اور نصیحت کو ایک لازمی جز قرار دیا، اور اس کے لیے حکمت بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے زور پر ہدایت پہنچا رہے ہیں، آپ اس طرح حق پہنچا رہے ہیں جیسے کہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں ان پر۔ یعنی ہمارے یہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو جتنا دین سے جڑتا جائے گا اس کے اندر اتنی سختی آتی رہے گی۔ اسلام تشدد لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، یا آپ کی محبت، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے ذریعے جہنم سے نجات پائی اور جنت کے حقدار بن گئے؟ تو یہ لازمی ہے کہ ہم جب تبلیغ کے لیے نکلیں تو سب سے پہلے حکمت ہونی چاہیے اور اچھائی کے ساتھ نصیحت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم فریضے کو اسی طریقے سے انجام دینے والا بنائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔